بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست میری چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میری چینل کو پسند کیا۔ تو چلیے آج کی سچی آپ بیتی کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمیں عائزہ نے بھیجی ہے۔ عائزہ بتاتی ہیں کہ یہ بات 2016 کی ہے۔ وہ ونٹر ویکیشن کے لیے اپنے ریلیٹیو کے گھر کچھ دنوں کے لیے گئی جو کہ مانسیرا میں تھی۔ جب میں وہاں گئی میری کزن مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہم لوگوں نے وہاں پر بہت ہی مزہ کیا۔ ایک دن میری خالہ کے نیبرز میں ایک لیڈی رہتی تھیں تو وہ بہت سخت بیمار ہو گئی اور پھر خالہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ان کو ہاسپٹل دیکھنے گئی۔ یہ ہاسپٹل جس ایریا میں تھا اس کو بھوت اور جنات کا ایریا کہا جاتا تھا کیونکہ وہ بہت ہی سناٹے والا علاقہ تھا۔ یہ ایک نارمل سا ہاسپٹل تھا اور جس ہاسپٹل میں وہ لیڈی تھی وہاں پر مردہ خانہ بھی تھا اور اس لیڈی کا کمرہ جو تھا اس مردہ خانہ کے بالکل سامنے تھا۔ وہ جو کوریڈور تھا وہ بہت ہی ٹھنڈا اور اندھیرے والا تھا اور اس کوریڈور میں جو تھا وہ بہت ہی ٹھنڈک تھی۔ وہیں جو کمرہ تھا اس کے باہر بینچز لگے ہوئے تھے اور جو بھی پیشنٹ کے ملنے والے آتے تھے وہ ان بینچز پہ بیٹھا کرتے تھے۔ خالہ جو تھیں وہ اندر ان سے ملنے چلی گئیں۔ میں جب وہاں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تو میں نے کہا کہ چلو اٹھ کے ہاسپٹل کے گراؤنڈ کے باہر تھوڑی سی واک کر لیتی ہوں اور موسم کو انجوائے کرتی ہوں۔ جب میں اٹھ کر باہر آئی اور وہاں پر واک کرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ ایک مونگ پھلی اور چنے بیچنے والا اغوانی بابا وہاں اپنی ریڑھی لگا کے کھڑا تھا اور کافی سارے لوگ اس سے مونگ پھلی اور چنے خرید رہے تھے۔ ان میں بچے بھی شامل تھے۔ بچے اپنی اپنی پسند کی مونگ پھلی اور چنے خریدتے ہوئے وہاں سے جا رہے تھے اور وہ بابا بڑے ہی پیار سے سب کو ان کا مطلوبہ سامان دے رہا تھا۔ اس کا آخری کسٹمر جو وہاں کھڑا تھا اس نے اس کو بھی اس کے مطلوبہ سامان اس کو دیا اور وہ جب کسٹمر وہاں سے پلٹا تو اس نے اس کو آواز دی کہ صاحب جی پیسے دے دیں، مگر اس نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور وہ اپنی دھن میں چلتا ہوا ہاسپٹل کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ بابا تھا وہ بیچارہ غریب تھا، وہ اس کو آوازیں دینے لگا اور پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے ہاسپٹل میں آ گیا اور وہ بابا اسے آواز لگاتا صاحب میرے پیسے مجھے دے دو، مگر وہ آدمی اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا ہاسپٹل کے اندر داخل ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ بابا بھی اس کے ساتھ ہاسپٹل کے اندر داخل ہو گیا اور اتنی ہی دیر میں مجھے میری خالہ کی کال آ گئی کہ تم کہاں ہو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں بھی پھر فوراً ہی ہاسپٹل کے اندر آ گئی۔ جب میں اندر آئی تو میں نے دیکھا کہ کوریڈور میں جو وہ مردہ خانہ بنا تھا میں نے اور بابا نے اس آدمی کو اس روم میں جاتے ہوئے دیکھا اور پھر بابا نے جب بہت زیادہ شور کیا تو نرسز اور عملہ جو تھا وہ وہاں پر جمع ہو گیا۔ وہاں پر ایک وارڈ بوائے نے کہا کہ بابا کیا مسئلہ ہے، تم شور کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ صاحب یہ بندہ جو اندر گیا ہے اس نے میرا پیسے مجھے نہیں دیے، میں غریب آدمی ہوں۔ وہاں پر ایک ڈاکٹر بھی موجود تھا تو وہ قریب آیا اور اس نے اس بابا سے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم کیا بات کر رہے ہو؟ تو بابا نے کہا کہ میں نے ابھی اس آدمی کو اس کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا، یہ میرے پیسے مجھے نہیں دے رہا۔ ڈاکٹر نے اسے غصے میں کہا کہ تمہیں معلوم ہے وہ کون سا کمرہ ہے؟ تو وہ بابا نے بڑی معصومیت سے سر ہلایا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو ڈاکٹر نے کہا وہ مردہ خانہ ہے۔ تو جب اس کی تسلی کے لیے اس کو دکھایا گیا کہ اس دروازے کے اوپر لاک لگا ہوا تھا، وہ دیکھ کر وہ بابا جو تھا وہ شوق میں آ گیا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو اس کی تسلی کے لیے ڈاکٹر نے وہ روم کھولا اور اس بابا کو اندر لے گیا۔ جب سب اندر داخل ہوئے
تو میں بھی ان کے پیچھے چلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ جب وہاں کی لائٹ آن کی تو وہاں بہت سی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی، اور تھوڑا سا اندر گئے تو دیکھا کہ ایک ڈیڈ باڈی کے اوپر وہ چنوں کا جو پیکٹ تھا وہ رکھا ہوا تھا، اور اس کے اندر چنے موجود تھے۔ اور جب اس ڈیڈ باڈی کے اوپر سے کپڑا ہٹایا گیا تو یہ دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی کہ یہ وہی شخص تھا جو اس بابا سے چنے خرید کر اس روم میں داخل ہوا تھا، اور میں یہ یقین نہیں کر سکی کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ اور اس چیز کو سب نے ہی وہاں پر نوٹ کیا اور سبھی ڈر گئے، کیونکہ دروازہ لاک تھا اور وہ جو چنوں کا لفافہ تھا وہ اس ڈیڈ باڈی کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوفزدہ ہوئی اور فوراً ہی وہاں سے بھاگ کر اپنی خالہ کے پاس پہنچی، اور میں نے خالہ سے کہا کہ خالہ فوراً گھر چلیں۔ پھر میں نے گھر آ کر خالہ کو وہ تمام قصہ سنایا۔ مجھے بہت خوف آیا اس قصے سے، اور آج بھی جب میں کبھی کسی کو یہ قصہ سناتی ہوں تو بالکل ہی وہ جو تمام منظر جو تھا میری آنکھوں کے آگے بالکل ویسے ہی آ جاتا ہے اور مجھے خوفزدہ کر دیتا ہے۔ تو یہ تھی عائزہ کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنی پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔